بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا سب سے پہلا زنا کار کون تھا؟ اس کا تعلق کس نبی کی امت سے تھا اور کس قبیلے سے تھا؟ اکریمہ کون تھی اور اس کا حضرت آدم سے کیا رشتہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حمید فرقان مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک زنا ایک نہایتی گھنونا اور ناپاک عمل ہے، تم اس کے پاس مت جانا۔ دوستو، زنا کی بہت بڑی سزا ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو شجرہ ممنوع کا پھل کھانے کی سزا میں روح زمین پر جا کر بسا دیا اور نسل آدم چلانے کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے اولاد پیدا کرنا شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت حوا کو 20 حمل ٹھہرے جن سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے جن میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی۔ اس وقت یہ والا قانون نہیں تھا جو اب اسلامی قانون نافذ ہے، جس کے تحت ایک ماں کے 2 بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم کے جو بچے پیدا ہوتے اس میں پہلے حمل کی بیٹی کی شادی دوسرے حمل کے بیٹے سے ہوتی اور دوسرے حمل کی بیٹی کی شادی پہلے حمل کے بیٹے سے ہوتی، اور جو بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے وہ آپس میں بہن بھائی کہلاتے اور ان کی آپس میں شادی گناہ کبیرہ سمجھی جاتی۔ اسی طرح آدم کی نسل بڑھنے کا سلسلہ جاری رہا، اور ایک دن حضرت آدم کے حضرت حابیل پیدا ہوئے اور قابیل پیدا ہوئے۔ حضرت حابیل کی بہن زیادہ خوبصورت نہیں تھی، جبکہ قابیل کی بہن اکریمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے حضرت حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اکریمہ سے شادی کروں گا۔ یہ معاملہ جب حضرت آدم کے پاس پہنچا تو وہ بہت پریشان ہوئے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان سے ارشاد فرمایا اور انہیں کہا کہ آپ اپنے بیٹوں سے کہیں کہ وہ اپنی پیاری چیزوں کی قربانی دیں، اور جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے قبول ہوگی وہ اکریمہ سے شادی کرے گا۔ حضرت حابیل جو کہ بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ ایک نہایتی محبت اور شفقت والا کام ہے، اسی کے مقابلے میں قابیل کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ حضرت حابیل نے نہایتی محبت اور عاجزی کے ساتھ اپنا خوبصورت میمنہ اللہ کے حضور قربانی کے طور پر پیش کیا، اور اس کے مد مقابل قابیل کے کھیت سے جو اناج، سبزیاں اور پھل پیدا ہوئے، اس نے وہ گٹھا اللہ تعالیٰ کی حضور قربانی کے طور پر پیش کیا، اور عرش الہی سے ایک آگ کا شعلہ زمین پر آیا اور اس نے حضرت حابیل کے میمنے کو نگل لیا اور حضرت حابیل کی قربانی منظور ہوئی۔ جب یہ عمل قابیل نے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ چیخنے چلانے لگا۔ اس نے حضرت حابیل کو دھمکی دی
کہ وہ انہیں مار ڈالیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ سب حضرت آدم کا کیا دھرا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حابیل کے لیے دعا کی، اور اسی غصے کی آگ میں ایک دن موقع ملتے ہی قابیل نے حضرت حابیل کے سر پر پتھر دے مارا، جبکہ حضرت حابیل نے ارشاد فرمایا، جو کہ قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، کہ میں تمہیں مارنے کے لیے، تمہارا قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے سپرد کروں گا اور رضائے الہی کو قبول کروں گا، اور اس وقت کا انتظار کروں گا کہ جب قیامت والے دن تم میرے مجرم کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگے۔ جب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا، اور وہ حضرت حابیل کے جسدی خاکی کو کندھے پر اٹھا کر 4 دن پھرتا رہا۔ پھر آسمان سے 2 کوے اترے اور انہوں نے قابیل کے سامنے لڑائی کی، اور ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا اور زمین کھودی اور اس کو وہاں دفنا دیا۔ جب یہ عمل قابیل نے دیکھا تو اس کو بہت دکھ ہوا، اور اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کا لاشا تک نہیں چھپا سکا۔ اس نے بھی اسی طریقے سے زمین کو کھودا اور حضرت حابیل کو دفن کر دیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنی بہن اکریمہ کو ساتھ لیا اور ایک وادی میں جا کر بس گیا، کیونکہ شیطان بار بار اس کے پاس آ کر اس کو دماغ میں یہ وسوسے ڈال رہا تھا کہ اب تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ قابیل، جس کا ایمان بہت کمزور تھا، وہ اس چیز کو اپنے دماغ میں ڈالے بہن کو وادی میں لے کر چلا گیا، اور وہاں پر اپنی نسل کی افزائش کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کے اس عمل سے حضرت آدم کو بہت دکھ ہوا اور وہ بہت رنجیدہ رہنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ جانشین کے لیے دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیز کو پیدا کیا۔ حضرت آدم ہمیشہ سے حضرت شیز کی تربیت پر خاص دھیان دیتے اور سارا واقعہ انہیں بتاتے۔ جب حضرت آدم کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا شیز تم لوگوں کا دوسرا خلیفہ ہوگا۔ اور جب حضرت آدم کی وفات ہوئی تو آسمان سے فرشتہ آیا جس نے حضرت شیز کو حضرت آدم کو دفنانے کا طریقہ بتایا، اور حضرت شیز نے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے حضرت آدم کو زمین میں دفنا دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت حوا کی بھی وفات ہو گئی اور حضرت شیز نے ان کو بھی دفنا دی۔ حضرت شیز اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والے نیک اور اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار پاکیزہ برگزیدہ بندے تھے۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی باتیں اپنے قبیلے اور قوم کے لوگوں کو اور اپنی نسل کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کا درس دیتے۔ قابیل جو ایک وادی میں جا کے بس گیا تھا، جس کا ایمان پہلے سے کمزور تھا، اس کے پاس شیطان ایک لڑکے کے روپ میں آیا اور اس کے قبیلے کے ایک گھر میں رہنا شروع ہو گیا غلام کے طور پر۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد شیطان نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی اور عورتوں کے لیے برہنہ لباس بنانے لگا اور آلات موسیقی بنائی، جس پر
وہ مختلف آوازیں اس قبیلے کے لوگوں کو سناتا جو انہوں نے آج سے پہلے نہ سنی تھی۔ یہ آوازیں ان کو بہت پسند آئی اور ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی۔ جب یہ عمل قابیل نے دیکھا، جو کہ پہلے ہی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اس نے اعلان کر دیا اپنے قبیلے میں کہ ایک دن عید کا مقرر کیا جائے گا اور اس میں قابیل کے قبیلے اور نسل کی عورتیں یہ برہنہ لباس پہن کر آئیں گی اور قابیل کے نسل کے مرد ان سے زنا کاری اور بدکاری کریں گے۔ اور یہ عمل اسی طرح جاری رہا۔ وہ ان میوزک کے آلات پر آوازیں بجاتے اور زنا کرتے۔ حضرت شیز کے قبیلے کے لوگ جو اس وادی کے قریبی رہتے تھے، وہ ہمیشہ ان موسیقی کے آلات کی آواز سنتے، لیکن ایک دن حضرت شیز کے قبیلے کے ایک کمزور ایمان کا شخص کا ایمان ڈگمگا گیا اور اس نے سوچا کہ میں جا کر اس وادی میں دیکھوں تو صحیح وہاں پر کیا ہے، اور وہ اس وادی میں عید کے دن چوری چھپے جا پہنچا۔ جب اس نے وہاں جا کر دیکھا، وہاں کی رنگینیاں دیکھی، تو اس کا ایمان ڈگمگا گیا، کیونکہ وہاں کی عورتیں بے حد خوبصورت تھیں، جو برہنہ لباس پہن کر مردوں کو لے جا رہی تھی، اور وہاں کے مرد نہایت ہی بدصورت تھے، اور اس کے مد مقابل حضرت شیز کی نسل کے مرد نہایت ہی خوبصورت اور عورتیں کم خوبصورت تھی۔ جب وہ شخص وہاں سے لوٹا تو اس نے اپنے جیسے کمزور ایمان والوں کو یہ سارا واقعہ بتایا، اور آہستہ آہستہ جتنے لوگ حضرت شیز کے قبیلے میں تھے جن کا ایمان کمزور تھا، وہ قابیل کے وادی میں جا کر بسنے لگے، اور آہستہ آہستہ حضرت شیز کے لوگوں کی تعداد بہت کم رہ گئی، جبکہ قابیل کا گروہ طاقت پکڑ گیا، اور قابیل اور اس کا گروہ اپنے وادی میں اور قبیلے میں بھی بدکاریاں کرتے، ظلم کرتے، اور باہر نکل کر بھی لوگوں کو پریشان کرتے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ زنا کی ابتدا آپ لوگوں کو جان کر اچھا لگا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہوگی۔ ویڈیو کا کوئی حصہ اچھا لگا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک ایسی اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔